جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شروع جی میں پہلے کر دیتا ہوں۔ جی میں پہلے شروع کر دیتا جی ہوں۔ ہاں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کے بیان کا سلسلہ چل رہا تھا، تو اس میں رب کے معاملہ، رب کے متعلق بیان تھا۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ فرمایا ماں باپ بچے کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی مربی ہیں۔ رب کے معنی بڑے وسیع ہیں۔ یہ لفظ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ کی ذات پر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن فرق ہے ماں باپ کی ربوبیت میں اور اللہ کی ربوبیت میں بہت فرق ہے۔ انسانوں کی ربوبیت ایک متعین وقت کے لیے ہوتی ہے، جبکہ اللہ کی ربوبیت ہمیشہ کے لیے ہے۔ ماں باپ صرف اپنی اولاد کے مربی ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مربی ہے۔ ماں باپ صرف جسمانی مربی ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جسمانی مربی بھی ہے اور روحانی مربی بھی۔ اللہ رب العزت اللہ رب العزت کی ربوبیت والی صفت ذاتی ہے، ماں باپ کی ربوبیت والی صفت عطائی ہے۔ قرآن پاک میں ماں باپ کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا گیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم کر کیونکہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ بچے کی ضروریات ظاہری طور پر تو ماں باپ پوری کرتے ہیں، مگر در حقیقت ہر ضرورت اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتے ہیں۔ یہ بچہ کھانا کس کا ہے، کھاتا کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے۔ پہنتا کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا لباس پہنتا ہے۔ جب یہی بڑا ہو جاتا ہے تو کہنے لگ جاتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اور انسان تو کیوں نہیں سوچتا، کیوں تیری آنکھیں ماتھے پر لگ جاتی ہے؟ تو اپنی پیدائش کو کیوں بھول گیا؟ اتنا تنگ راستہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے کھلا کر دیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، دیکھ وہ انسان اے ناشکرے، تو کیوں نہیں دیکھتا اپنے طعام کی طرف؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے پانی اتار دیا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا۔ دیکھیے جب ایک عورت بچے کو جنم دیتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اٹھاتی ہے وہ تکلیف۔ اسی طرح ایک کونپل جب زمین سے نکلتی ہے تو گویا زمین سے بچہ پیدا ہو رہا تھا، زمین سے بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ زمین کی اولاد جہنم لے رہی ہوتی ہے۔ اب سوچئے زمین کو کتنی تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہوگی۔ سب سے مشکل انسان کا بچہ پلتا ہے۔ بکری کے بچے کو دیکھو پیدا ہونے کے چند منٹ بعد بھاگ رہا ہوتا ہے۔ بھینس کے بچے کو دیکھو پیدا ہونے کے بعد چند منٹ دودھ پی رہا ہوتا ہے، خود بخود چل پھر رہا ہوتا ہے۔ انسان کے بچے کی پرورش سب سے مشکل ہے۔ کئی سال تک ماں باپ کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، طبیعت اٹھانی پڑتی ہے، اور بچہ خود بخود چل پھر رہا ہوتا ہے۔ انسان کے بچے کی پرورش سب سے مشکل ہے۔ کئی سال تک ماں باپ کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے،
اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہوا کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا، پھل پھول کا انتظام کیا، روٹی کمرے کا انتظام کیا، روٹی کا انتظام کیا، بوٹی کا انتظام کیا، ماں باپ کی چھاتی سے دودھ کی نہریں جاری کر دی۔ پیدائش سے پہلے اس کے لیے انتظامات شروع ہو گئے۔ یہ پیدائش ہونے کے ہوتے ہی دودھ کی نہریں جاری ہو گئے۔ ذرا بڑا ہوا تو دانت نہیں تھے، دانت آنے شروع ہو گئے۔ جب اس کو چلنے پھرنے کی ضرورت ہوئی تو اللہ نے اس کو طاقت عطا فرما دی۔ جو بچہ شروع میں خود اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، جب جوان ہوتا ہے تو کئی من کا وزن سب اٹھا کر دوڑ لگا رہا ہوتا ہے، پہلوان بن جاتا ہے۔ ارے اس کی ابتدا تو دیکھ، موسیٰ کی پرورش کا عجیب واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون کی کچھ کو نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ تمہاری مملکت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہارے تخت و تاج کو چھین لے گا۔ میں نے کہا اچھا، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ آئندہ 2 سال تک وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا۔ جو بچہ پیدا ہوتا اسے ذبح کر دیتا، مردوں کے الگ باغیچے بنا دیے تاکہ یہ ادھر ہی کھیلے کودیں، کھائیں پیئیں سوئیں۔ عورتوں کے الگ باغیچے بنا دیے تاکہ وہ بھی ادھوری کھائیں پیئیں بنی اسرائیل۔ سے پہلے فرعون کو نجومیوں نے بتا دیا تھا تمہاری مملکت میں ایک ایسا بچہ ہوگا جو تمہارے تخت و تاج کو چھین لے گا۔ اس نے کہا اچھا، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ آئندہ 2 سال تک وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا رہا۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ذبح کروا دیتا، مردوں کے الگ باغیچے بنا دیے تاکہ یہ ادھر ہی کھیلیں کھائیں پیئیں سوئیں۔ عورتوں کے الگ باغیچے بنا دیے تاکہ وہ بھی ادھر ہی کھائیں پیئیں سوئیں۔ بنی اسرائیل کے مرد و عورت کا ملنا جلنا منع کر دیا گیا۔ وہ سال تک کوئی خاوند اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ نہ ماں باپ ملیں گے نہ بچہ ہوگا۔ اگر دوران اس دوران کوئی بچہ پیدا ہو بھی گیا تو میں اسے قتل کروا دوں گا، مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ان مردوں کا ایک بڑا افسر اور ان عورتوں کی ایک بڑی افسر دونوں میاں بیوی تھے جو فرعون کی پوری رپورٹ پیش کرتے تھے۔ ہوتا وہی جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ان مردوں کا ایک بڑا افسر اور ان عورتوں کی ایک بڑی افسر دونوں میاں بیوی تھے جو فرعون کو رپورٹ پیش کرنے آتے تھے اور وہیں رات گزارتے تھے۔ ان کو آپس میں ہم بستری کا موقع مل جاتا تھا۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ کا باپ تھا اور ایک ان کی ماں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں پرورش پاتے رہے۔ جب ولادت ہوئی تو آپ کی ماں ڈری کہ ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو بھی ذبح کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا
الی ام موسیٰ ان ارضعہ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف کہ تو اس کو دودھ پلا، وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر تجھے ڈر لگے کہ سپاہی اس کو نہ لے جائیں، پھر اس کو ایک تابوت میں بند کر دو اور تابوت کو دریا میں ڈال دے، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، دریا سے جو تابوت ساحل کے پاس جانے لگے گا پکڑے گا کون؟ یا جو میرا بھی دشمن اور اس کا بھی، یعنی حضرت موسیٰ کا بھی دشمن اور وہ اللہ کا دشمن۔ ام موسیٰ کی عقل کہتی ہے وہ واہ خدایا تیرے وعدے بھی عجیب، تو بچے کو بچانا چاہتا ہے تو میں کسی کونے میں رکھ دوں گی تاکہ یہ پولیس والوں کی نظر ہی نہ آئے، یا پھر کوئی پولیس والا اس گھر میں آ ہی نہ سکے۔ تو نے بچانے کا وعدہ بھی کیا تو کتنا عجیب کہ اس کوتاہی میں اس کے تابوت میں ڈال دوں، اس کو عجیب کو تابوت میں ڈال اور تابوت کو دریا میں ڈال۔ اب سوچیے اگر اس میں ہوا کے داخل ہونے کا بندوبست کرے تو سوراخ رکھنے پڑیں گے، سوراخ رکھے گئے تو پانی اس میں داخل ہو جائے گا، پورا زدین جمع ہو گئے۔ بہرحال ماں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بچے کو تابوت میں ڈال دیا، عقل کی بات بالکل نہ سنی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، جو میرا بھی پروردگار ہے اور اس بچے کو بچے کا بھی پروردگار ہے، وہی بچے کی پرورش بھی فرماتے ہیں۔ اور بچے کا دینی وہی بچے کی پرورش بھی فرمائے گا۔ چنانچہ کیا ہوا، اس بچے کو فرعون اس کی بیوی نے پکڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتَ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اخلاق جمیلہ و طرز معاشرت، یعنی بعض خوبصورت اخلاق، اچھے اخلاق اور رہن سہن کا طریقہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع دیکھا، یعنی حضور سے بڑھ کر نہ کسی کو بہادر دیکھا، نہ مضبوط دیکھا، نہ فیاض، یعنی فیاض سخی کو کہتے ہیں، سخی دیکھا، اور دوسری اخلاقی خوبیوں میں آپ سے بڑا ہوا کسی کو نہیں دیکھا۔ ہم جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑ میں پناہ لیتے تھے۔ جنگ بدر جو اسلام کا سب سے پہلا جنگ ہے، بتائیں اس جنگ میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑ میں پناہ لیتے تھے،
اور بڑا بہادر وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک رہتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنیم کے قریب ہوتے تھے، غنیم کہتے ہیں دشمن کے قریب ہوتے تھے، کیونکہ اس شخص کو بھی اس صورت میں دشمن کے قریب رہنا پڑتا تھا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا میں اس سے بھی بڑھ کر تھے، جیسے کنواری لڑکی پردے میں ہوتی ہے، کنواری لڑکی پردے میں ہوتی ہے جیسے ویسے ہی اس سے بھی زیادہ شرم و حیا میں رہتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت لطیف الجلد، لطیف الجلد، جلد کہتے ہیں چمڑے کو، یعنی نرم چمڑے والے، نرم اندام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جسم مبارک بہت نرم تھا، اور کسی شخص کو بری اور ناگوار بات نہ فرماتے تھے۔ جیسے ہم لوگ گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں، جس کو چاہے جیسا چاہا الٹا سیدھا کہہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عادت نہیں تھی۔ کسی کو بری بات نہیں کہتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نہ آپ عادتاً سخت گو تھے اور نہ بتکلف سخت گو بنتے تھے، یعنی نہ آپ عادتاً سخت کلام کرنے والے، غصہ سے بات کرنے والے تھے، اور نہ کبھی بناوٹی تکلف میں اس طرح کا ہوتے تھے کہ سخت بات کہتے تھے، اور نہ بازاروں میں خلاف وقار باتیں کرنے والے تھے۔ لوگ بازار جاتے ہیں تو ہیں ٹھیٹھے ہوتے رہتے ہیں، ہنستے پھرتے رہتے ہیں، اور پھر گانے بجانے بھی کرتے ہیں، جیسے چاہتے الٹا سیدھے کام کرتے ہیں۔ آج کل تو لوگوں کا حال یہ ہے میرے دوستو، شریعت میں کسی کام کو منع نہیں کیا ہے، شریعت میں جس کام کا حکم دیا ہے تو اس کے اندر اس کے احکام، اس کے حدود کو بتلائیں۔ آج کل یہ زمانہ چل رہا ہے کس کا؟ نا دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ عام طور پر تفریح کے لیے، پکنک کے لیے جاتے ہیں، جائیں اچھی بات ہے، لیکن اس میں چند باتوں کا خیال رکھیں۔ خاص کر بات آئی کہ اللہ کے نبی بازار میں خلاف وقار باتیں کرنے والے نہیں تھے، لہذا ہم لوگ اگر گھومنے پھرنے نکلتے ہیں بازاروں میں تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ نبی کے اسوے کو چھوڑ دیں گے تو ہم پھر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج کل لوگ گھومنے نکلتے ہیں 25 دسمبر، 26 دسمبر کو، کوئی 1 جنوری کو، ان خاص دنوں میں نکلنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور دنوں میں نکلے، غیروں کے مذہبی تہوار میں خوشی کا اظہار کرنا گویا کہ ان کے مذہب کی تائید کرنا ہے۔ غیروں کے مذہبی تہوار میں خوشی کا اظہار کرنا، غیروں کے مذہبی تہوار میں جانا، شرکت کرنا، یہ سب مناسب نہیں ہے، گناہ ہوتا ہے۔ گویا کہ ہم ان کے مذہبی تہوار کی ہم تائید کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، وہ ان کے عبادتوں کی ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ بہت بری بات ہے۔ شریعت نے اس سے منع کیا ہے، لہذا کوئی گھومنے جانا چاہے بخوشی جا سکتا ہے، لیکن ان دنوں میں گھومنے کا پروگرام نہ بنائیں جن دنوں میں غیروں کے مذہب کے رسومات ہوتے ہیں، 25 دسمبر، جنوری 1 وغیرہ میں۔ اسی طریقے سے لوگ جب گھومنے نکلتے ہیں تو ان کے لیے گویا کہ نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ جب نزع کے عالم میں نماز کے معافی کا حکم نہیں ہے تو گھومنے پھرنے کی حالت میں نماز کیسے معاف ہو جائیں گے؟ نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ اسی طرح جب گھومنے نکلتے ہیں تو اس وقت میں
بعض عورتیں برقع بھی اتار دیتی ہیں، کیا شریعت کے احکام بدل جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، جیسا جو شخص ہے ویسے ہی ہے، گھومنے سے منع نہیں ہے، تفریح سے منع نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے قل سیروا فی الارض، اللہ کے زمین میں چلو پھرو ٹہلو، لیکن چلنے پھرنے ٹہلنے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے اس کے رسول کے حکم کو پامال کر دیں، ہماری نمازیں قضا ہو جائیں، ہم تفریح کے لیے نکلیں تو پھر اس میں ہم گانا باجا کریں۔ بعض لوگ گانا بجاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، میں یہ دوستو گناہ کبیرہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ بعض لوگ کھانے پینے میں احتیاط بھی نہیں کرتے، جہاں جس علاقے میں گئے وہاں کون ذبح کرتا ہے، کیا ذبح کرتا ہے، کچھ نہیں دیکھتے، بس خریدے، وہاں جہاں سے ملا وہیں پر لیے بنا لیے، اب وہ حلال گوشت ہے یا کیا ہے، کوئی احتیاط نہیں کرتے۔ میرے دوستو یہ چیزیں بھی ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ تفریح میں جائیں تو کیسے جائیں، گھومنے جائیں تو کیسے جائیں۔ آدمی کہیں گھومنے کے لیے جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہاں پر نماز کا اہتمام کرے، اذان دے کر نماز پڑھے۔ جیسے کوئی جنگل وغیرہ میں جاتے ہیں، کوئی ندی دریا کے کنارے جاتے ہیں، سمندر کے کنارے، وہاں عام طور پر سہولتیں رہتی ہیں، کوئی کہنے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں۔ ایسے وقت میں تو کم از کم آدمی کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، کچھ دین کا مذاکرہ کر لینا چاہیے، دینی باتیں کر لینی چاہیے، دینی تذکرہ ہونا چاہیے، قرآن کریم کو تلاوت ہو جائے، تسبیح دل ہی دل میں پڑھ لیں۔ اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، نہیں، تاکہ کل قیامت کے دن زمین کا وہ حصہ ہمارے موافقت میں، ہمارے سپورٹ میں گواہی دے کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ فلاں جگہ گیا تھا اور اس نے تجھے نہیں بھولا، تیری یاد کی، تجھے یاد کیا، تیرا ذکر کیا، تاکہ وہ زمین قیامت کے دن ہماری موافقت میں، ہمارے سپورٹ میں گواہی دے۔ کتابوں میں لکھا ہے، علماء نے فرمایا کہ اللہ کے بندے اگر کسی سرزمین پر تم سے گناہ ہو جائے تو وہاں کوشش یہ کرو کہ اسی سرزمین پر کچھ نیکی بھی ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب زمین گناہوں کی گواہی دے تو وہاں نیکی کی بھی گواہی دے دے۔ اس لیے وہاں نیکی کی گواہی اسے دینے کے لیے وہاں عبادت کر لینی چاہیے، ذکر کر لینا چاہیے، دل ہی دل میں قرآن کچھ پڑھ لینا چاہیے، تاکہ زمین کا وہ حصہ، درخت کا وہ حصہ، ریت کا، بالو کا وہ چیزیں جہاں تک اس کے ذکر کے اثرات پہنچیں گے قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ لہذا گھومنے پھرنے سے جب کوئی منع نہیں کرتا، لیکن شریعت کی حدود کی رعایت۔ بعض لوگ تصویر کشی کرتے ہیں، بہت عام ہو چکا ہے، ویڈیو بناتے ہیں، گروپ فوٹو لیا جاتا ہے، نہ نماز کا اہتمام نہ اور کسی چیز کا اہتمام رہتا ہے۔ نمازیں قضا ہو رہی ہیں، پورے لوگوں کی، مسلمان گھومنے جا رہا ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان گھرانوں کے بچے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ سنت کے خلاف ہے۔ اگر ہم گھومتے ہیں، ٹہلتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ہر چیز ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ گھومنے نکلے تو نماز معاف، گھومنے نکلے تو پردہ معاف، گھومنے نکلے تو حرام حلال کی تمیز معاف، ایسا نہیں ہے۔ گھومنے نکلے تو گانا بجانا سب معاف، جو چاہو کرو، ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں کہ کہیں ہم جس کام سے نکلتے ہیں ہمارے کسی عمل سے شریعت میں کوئی داغ نہ آئے، شریعت بدنام نہ ہو جائے۔ کتنے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی لیے کوشش کریں ان باتوں کی کہ آپ نے اگر کوئی جاتا ہے، ہمارے بچے کہیں جا رہے ہیں تو ہمیں اس کی نگرانی کرنی چاہیے۔ ہمارے بچے کن لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں؟ بعض لوگ اپنے بچوں کو دوسروں کے ساتھ بھیجتے ہیں، تو کن بچوں کے ساتھ بچہ گھومنے جا رہا ہے؟ بچیاں کس کے ساتھ جا رہی ہیں؟ کون کون ساتھ میں ہیں؟ نگراں کون ہے؟ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، شراب تک پیتے ہیں میرے دوستوں، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو جیسا چاہے کرے۔ بچے بڑے ہو گئے تو کہتے ہیں مولانا بڑے بچے کیا کہیں۔ بچپن سے آپ اگر ان کو لگام لگاتے، ان کی تربیت کرتے، ان کی پرورش صحیح سے کرتے، صحیح بات سکھاتے،
تو بچہ کہیں بھی ہوتا تو اپنے دین کی حفاظت کرتا، اپنے دین کو محفوظ رکھتا۔ بعض لوگ ہیں جاتے ہیں ہزاروں 100 بچوں کو لے کر کے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے نماز کو کبھی قضا نہیں کرتے، وہ اتنے کے اندر نماز بھی ادا کرتے ہیں اور حرام سے بچنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ ابھی میرے پاس ایک سوال آیا ہے، ایک نوجوان نے کہیں باہر سے سوال کیا کہ ہم لوگ پیسے جمع کرتے ہیں کمپنی میں، میں گروپ میں ممبر ہیں اسکول کے، وہ جمع کرتے ہیں کھانے کے لیے، فیسٹ کریں گے، اور جب جاتے ہیں کھانے کے لیے ہوٹل میں تو ہر جو جس کی مرضی کھائے، اور ہمیں تو نہیں، بقیہ ساتھی لوگ شراب پیتے ہیں اور پیسہ اسی سے پیمنٹ کیا جاتا ہے۔ بتائیں یہ میرے لیے وہ درست ہوگا یا نہیں؟ پیسہ بھی میں پیمنٹ کرتا ہوں، لیکن ہر آدمی دیا ہے، اب کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، پیسے اسی سے دیے جاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ بتائیں کیسے حال آپ پہنچے ہیں، کیسے کیسے طریقے سے شیطان ہمیں گھیر رہا ہے۔ اس لیے اپنے بچے بھی اگر جاتے ہیں تو اچھے لوگوں کے ساتھ بھیجیں، منع نہیں ہے۔ لڑکیاں ہیں تو چاہیے کہ لڑکیوں کو کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جائیں، ایرے غیرے کے ساتھ گھومنے کے لیے بھی نہ جائیں۔ رشتہ دار، خونی رشتہ دار کوئی محرم ہو تو جانا چاہیے، ادھر ادھر کے لوگوں کے ساتھ نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ ماحول ابھی یہی چل رہا ہے، اور باقاعدہ ہمارے ایمان والے مسلمان بچے ہمارے یہاں جو چلتا ہے پوجا اور یہ میلہ ویلا لگتا ہے، اس میں جاتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ ہماری شرکت گویا کہ ان کی تائید ہو جاتی ہے، حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی کہے اگر فلاں جاتے ہیں، بھئی کسی کا عمل حجت نہیں ہے، جو صحیح بات ہے وہ میں نے عرض کر دی ہے کہ اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ لوگ جاتے ہیں گھومنے کے لیے، طریقہ صحیح نہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل یہ مرض بہت عام ہے، ہم لوگ بھی جاتے ہیں لیکن الحمدللہ ایک وقت کی نماز ہم لوگ قضا نہیں کرتے، نماز کو بر وقت ادا کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فکر کرتے ہیں، چاہے کچھ ہو جائے، تاخیر ہو جائے، ہونے دو، اس کے لیے کچھ پہلے سے نکلیں، استنجا والے سے فارغ ہوں، وضو کر کے نماز پڑھیں۔ یہ نہیں کہ ہم نماز قضا کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ گانا بتائیں حالت سفر میں ہم نکلتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، کوئی کسی بھی سفر میں نکلے، اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو سنتے ہیں، اس وقت میں نکال کر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو میرے دوستو یہ مناسب نہیں ہے۔ جہاں دعائیں قبول ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی سفر، دعا قبول ہوتی ہے، وہاں مسافر ہیں، وہاں گانا بجا رہے ہیں، گاڑیوں میں گانا لگ رہا ہے، بچے لڑکے لڑکیاں پہنچ کر ڈانس کرتے ہیں، ڈی جے پر ناچتے ہیں، کیا طریقہ ہے؟ مسلمان ہیں، محسوس تک نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں جب کہا جائے مولانا آپ تو پرانے زمانے کی بات، دنیا کہاں سے کیا کہاں پہنچا بھی، تو کیا سارے دنیا والے اگر شراب پینے لگ جائیں تو ہم شراب کو حلال قرار دے دیں گے؟ سارے دنیا والے کسی چیز کو کر لیں گے تو ہم اس کو صحیح کہہ دیں گے؟ میرے دوستو، ہر ایک کے حدود متعین ہیں، ہم جب حد سے تجاوز کرتے ہیں پھر ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، آزمائش آتی ہیں۔ گھومنا منع نہیں ہے شریعت میں، جائیں، کوئی جانا چاہتا ہے جائے، لیکن شریعت میں ان چیزوں